آپ اس وقت عدالت سے باہر آ رہی ہیں. آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا, کیا حکم جاری کیا گیا؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے کہا گیا کہ خان صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ سے میں نہیں ملنا چاہتا, بشرا بی بی صاحبہ نے منع کیا کہ وہ نہیں ملنا چاہتے. دراصل ہوا کیا, آج وہاں پر موجود تھی, بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ میری کنٹیمپٹ پٹیشن لگی ہوئی 18 جنوری سے. آج اس کی کوئی 7ویں سماعت تھی. تو چونکہ میں نے عدالت کو بھی انفارم کیا کہ پچھلے 1 سال میں میری کوئی خان صاحب اور بی بی صاحبہ سے 55 ملاقاتیں ہوئی ہیں. مجھے کبھی بھی نہیں روکا گیا بھی تو 2-3 گھنٹوں کے لیے روکا جاتا تھا, پھر میری انٹری ہو جاتی تھی. لیکن 18 جنوری سے مسلسل میری انٹری بند کی گئی ہے. 18 جنوری سے 10 فیبرری تک 5-6 ٹرائلز ہوئے. ہر مرتبہ میں گئی 10 بجے, اندر بھرپور مزاحمت ہوتی تھی. خان صاحب بار بار عدالت سے کہتے تھے, جب پروسیڈنگز رکوا دی جاتی تھی تو میری انٹری ہو جاتی تھی, کبھی 15 منٹ کے لیے, کبھی 30 منٹ کے لیے, کبھی 1 گھنٹے کے لیے. لیکن مجھے روکا جا رہا تھا, مسلسل یہ تماشا لگا ہوا تھا. تو میری یہ کنٹیمپٹ لگی ہوئی تھی. میری کنٹیمپٹ میں انہوں نے پہلے بات کی کہ جی مشال کا وکالت نامہ نہیں ہے. تو ہم نے عدالت کے آرڈر سمیت ثابت کیا کہ میرا وکالت نامہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی مشال کا لائسنس ہی سسپینڈ ہے. یہ خبریں آپ نے سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ. وہ بھی ہم نے ثابت کیا کہ میرا لائسنس ریسٹور تھا جس دن میں نے وکالت نامہ سبمٹ کیا تھا خان صاحب اور بی بی کا. اور میرے انڈیپینڈنٹ وکالت نامے ہیں, بی بی کی طرف سے بھی, خان صاحب کی طرف سے بھی, اور جو 9 مئی کا GHQ کیس ہے اس میں بھی. تو کہا گیا کہ جی جب وکالت نامہ سبمٹ ہوا تھا تو لسٹ گیٹ پہ موجود نہیں تھی. تو میں نے عدالت کو انفارم کیا کہ ATC کی عدالت نے 18 جنوری کو اپنا کورٹ سٹاف میرے پیچھے باہر بھجوایا تھا, کیونکہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے ان سے کہا تھا کہ مشال باہر موجود نہیں ہے, جس طرح یہ لوگوں کو غائب کر دیتے. تو جب کورٹ سٹاف باہر آیا تو مجھے کورٹ سٹاف کو بھی باہر روک دیا گیا کہ آپ اندر جا سکتے, مشال آپ کے ساتھ اندر نہیں جا سکتی. تو احتجاجاً اس دن ڈیٹ ہو گئی اور مزید پروسیڈنگز نہیں ہوئی. اور شکر الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کہ اس ٹائم عدالت نے سٹینڈ لیا اب یہ کالے کوٹ کے لیے, لائرز کے لیے جن کے وکالت نامے تھے. تو پھر نمبر آف ہم نے اس میں CMs ڈالی. میری CMs بڑے عجیب و غریب قسم کے طریقے سے دوسرے ججز کے پاس جانی شروع ہوئی, کیونکہ کیس میرا اس آلریڈی سبجوڈس تھا. تو قانون کے مطابق جس کیس میں CM ڈال لی جائے تو وہ کسی اور عدالت نہیں جاتی, لیکن یہاں یہ طریقہ کار شروع ہوا. لیکن میں کیس لڑتی رہی. اس پورے پروسیس میں مجھے آفرز بھی ہوئیں. مجھے کہا گیا کہ جی آپ تھوڑی لچک دکھائے, آپ کنٹیمپٹ واپس لے لیں, آپ کنٹیمپٹ واپس لے لیں. تو ہم کن کی جانب سے کی گئی؟ دیکھیں جی, بہت سے لوگوں کی طرف سے مجھے آفر ہوئی, جیل انتظامیہ کی طرف سے بھی آفر ہوئی کہ آپ کنٹیمپٹ واپس لے لیں تو ہم آپ کی انٹری سموتھ کرا دیں گے. میں نے کہا نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں, تو آپ کیسے میری انٹری سموتھ کرائیں گے, کیونکہ آپ مجھے روک ہی کیوں رہے, آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اینی ہاؤ جی پروسیڈنگز آگے چلتی رہی. تو پہلے جج صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے ہمیں انفارم نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا CCTV فوٹیجز پیش کیے جائے جس میں خان صاحب نے خود عدالت سے کہا کہ مشال کی انٹری کی جائے, اور عدالت نے پھر جیل سپرڈنٹ سے کہا کہ مشال کو اندر لایا جائے. تو انہوں نے کہا جی CCTV فوٹیجز کا ڈیٹا ہمارے پاس 10 دنوں کے سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے. اندازہ لگائے اس ملک کے سب سے بڑی جیل اڈیالہ جیل, جس میں ایک مقبول ترین لیڈر, ایک سابق وزیر اعظم پابند سلاسل ہے, اس کی اہلیہ پابند سلاسل ہے, اس کی CCTV فوٹیجز 10 دنوں کے بعد ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی CCTV فوٹیجز نہیں ہے. تو جج صاحب نے آرڈر کیا کہ چلے ہم تھوڑا لینینٹ ویو لیتے ہیں. لاسٹ فرائیڈے کی بات کر رہی ہوں. اور کیونکہ ہم نے بہت دیکھ لیا, آپ ریبٹلز دے رہے ہیں, تماشے لگ رہے ہیں, اگر ہم اس میں مزید جائیں گے. جج صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں یہ معاملہ کہیں اور کا ہے, آپ یہ نہ AG کا ہے نہ سپرڈنٹ کا ہے, یہ معاملہ کہیں اور کا ہے, آپ کو کہیں اور سے روکا جا رہا ہے. تو جج صاحب نے پچھلے فرائیڈے کو آرڈر کیا کہ 3 بجے میری ملاقات ہوگی خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں سے, دونوں کو ساتھ بٹھایا جائے گا اور دونوں سے میری ملاقات ہوگی, اور ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جائیں گے کہ ان کو کون سی فیسلٹیز ہے اور کون سی نہیں ہے, اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جو پٹیشنز وہ فائل کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس میں تو ان پہ ان سے دستخط کیے جائیں گے. تو جب میں گئی 2 بجے تو ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ میں پہنچ گئی ہوں, حالانکہ ناکے شاکے بڑے لگے تھے. تو جب میں پہنچی تو تقریباً 5:30 بجے تک مجھے وہاں بٹھایا گیا. پھر مجھے کہا گیا کہ جی آپ الگ الگ ملے. پھر کہا گیا نہیں جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی, وہ ملنا نہیں چاہ رہی. یہ سارا اگلے ٹیوزڈے کو ملاقات تھی فیملی اور لائرز کی. میں نے پوچھا تو خان صاحب اور بی بی سرپرائز تھے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ مشال آئی ہے یا کورٹ کا کوئی ایسا آرڈر آیا ہے. اور خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ کنٹیمپٹ کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ مسلسل کنٹیمپٹ کر رہا ہے.
اس ٹائم وہ خان صاحب اور بی بی کو ملنے نہیں دے رہا. خان صاحب اور بی بی کو سلیکٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. خان صاحب کی فیملی سے جو محدود ملاقات ہوتی ہے, بی بی کی تو فیملی سے ملاقات 5 سے 10 منٹ کی ہوتی ہے, اندازہ لگائے. اور نہ ان کو کتابیں دی جا رہی, ایون قرآن پاک تک نہیں دیا جا رہا, کوئی بھی جیل فیسلٹیز ان کو نہیں دی جا رہی. لیکن اب تو ان کو لیے انصاف کے دروازے بھی بند ہو گئے, ان کو لائرز کی ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو خان صاحب نے سب سے کہا کہ سب بھی پٹیشنز کریں, اور یہ بھی انسٹرکشنز تھی کہ جو میری پٹیشن ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو آج انہوں نے کہا جی مشال تو ان کی نہ فوکل پرسن ہے نہ لائر ہے. تو میں نے کہا جی خان صاحب کو پروڈیوس کرا دے, خان صاحب سے خود پوچھ لے. تو جج صاحب نے کہا یہ بات میں اب خان صاحب سے پوچھوں گا. تو میں نے عدالت کو انفارم کیا کہ ابھی یہ ان کے لنکس ڈاؤن ہو جائیں گے, شاید وائی فائی خراب ہو جائے. وہی ہوا جی, اینڈ ٹائم پہ جب 2 بجے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ لنکس ڈاؤن ہو گئے, وائی فائی خراب ہو گیا ہے اور وہاں پہ ویڈیو کال نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروڈیوس کرائیں ان پرسن. تو ان پرسن انہوں نے کہا کہ جی آپ آئی جی اسلام آباد کہہ رہا ہے کہ آپ سیکیورٹی تھریٹس ہے تو ہم خان صاحب کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو آئی جی اسلام لنک ڈاؤن ہو گئی جی, انہوں نے کہا جی ویڈیو لنک ڈاؤن ہو گئی ہے. تو جب ویڈیو لنک ڈاؤن ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو ان پرسن پروڈیوس کرائے. تو جب خان صاحب کو ان پرسن آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ آپ جو ہے سیکورٹی تھریٹس ہے تو خان صاحب کو پروڈیوس نہیں کر سکتے, تو اندازہ لگائے اس ملک کا مقبول ترین لیڈر, ایک سابقہ وزیر اعظم, ملک کے کیپٹل میں, ملک کے ہائی کورٹ میں جو ریڈ زون میں, وہاں نہیں آ سکتا کیونکہ سیکورٹی تھریٹس ہے. اچھا یہ بتا دیں, ایک تو آپ کو ملنے نہیں دیا گیا, اور دوسرا اگر آپ کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے انکار کیا ہے ملنے سے, تو پھر آپ کو ترجمان کے عہدے سے کیوں ہٹا دیا انہوں نے؟ پہلی بات تو یہ آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے؟ جس دن نوٹیفیکیشن دیکھیں گے اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. اچھا مقرر بھی کر دی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن دیکھا ہے؟ جس دن نوٹیفیکیشن دیکھیں گے اس کے بعد اس پہ بات مشال ہوگی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو فیملی ہے وہ مل رہی ہے, وکلا مل رہے ہیں. آپ کون سی ایسی خاص بات ہے آپ کے اندر جو کہ آپ کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بقول آپ کے کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اس بات کی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. لیکن جب سے بی بی صاحبہ کی سزا ہوئی ہے اس کے بعد سے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اچھا تو کیا اس میں کوئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں؟ کیونکہ آپ کے گلے شکوے ماضی میں رہے ہیں, ماضی قریب میں, کہ آپ کو وہاں سے بھی کچھ اچھی چیزیں نہیں دیکھ رہی, وہاں دوسری طرف سے بھی آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ود ان پی ٹی آئی. لیکن جی جو اندر اور باہر کے لوگ جن کو لگتا ہے کہ میں ان سے مینیج نہیں ہو پا رہی, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اللہ الحق ہے, انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی. مقابلہ کریں گے, مزاحمت دکھائیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ جیت ہماری. اور اگر آپ کی بار خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ واقعی انہوں نے جو بات کی تھی وہ سچ ہے اور وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے, بشرا بی بی صاحبہ بھی آپ سے نہیں ملنا چاہتی, تو اس کے بعد اگلا عمل آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو اس کے بعد بھی اس کا جواب دوں گی. بہت شکریہ.